غزہ میں گرم کھانا ملنا آسان نہیں، لیکن جنوبی غزہ کے کچھ خاندانوں کے لیے ایک ڈیلیوری رستے میں ہے۔ آج کا پکوان کوشری ہے، جو چاول، دال اور ٹمیٹو ساس سے بنتا ہے۔ یہ امریکن نیئر ایسٹ ریفیوجی ایڈ نامی تنظیم کے ایک کمیونٹی کچن میں تیار ہوا ہے۔ اس سے لگ بھگ 6,000 لوگوں کا پیٹ بھرے گا۔ سامی معطر کہتے ہیں کہ ان کی ٹیم تباہ کن حالات میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہے۔ ماضی میں ہم چاول کے ساتھ گوشت، پروٹین تیار کرتے تھے۔ اب کسی بھی طرف سے گوشت یا سبزیاں غزہ میں داخل نہیں ہو رہی۔ یہاں لوگ ہمارے کھانوں پر منحصر ہیں۔ اسرائیل نے 2 ماہ پہلے غزہ میں داخل ہونے والے سارے سامان کو بلاک کر دیا اور پھر غزہ پر حملے دوبارہ شروع کر دیے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ایسا اسرائیلی مغویوں کی رہائی کے مقصد سے حماس پر دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے۔ اس سال کے شروع میں ہونے والے سیز فائر کے دوران جو خوراک غزہ میں جمع کی گئی تھی وہ تقریباً پوری طرح ختم ہو چکی ہے۔ ہمیں ہر ہفتے 100 سے زیادہ ٹرکس موصول ہوتے تھے۔ اب ہمارے گودام میں کچھ بھی نہیں ہے، نہ فوڈ پارسلز، نہ آٹے کے بیگ۔ 2 ہفتوں کے اندر غزہ کے کمیونٹی کچنز، جو کہ یہاں رہنے والے کئی لوگوں کی آخری امید ہیں، ان کو اپنے دروازے بند کرنے ہوں گے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے اور غزہ کی کراسنگ بند رہی تو غزہ کو ایک بار پھر فاقوں کا سامنا ہوگا۔ المواسی نقل مکانی پر مجبور غزہ کے رہنے والوں کے لیے خیموں کا ایک کیمپ ہے۔ یہاں حالات بہت خراب اور مشکل ہیں، اور ان مشکلات میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ یہ شخص اپنے لیے روٹیاں ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کرتا رہا ہے۔ اب وہ اپنے خاندان کے 7 افراد کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی شکر گزار ہیں۔ اس وقت یہ بہت اچھا ہے کیونکہ یہاں گیس ہے نہ کھانا۔ میں تو پتے جمع کر کے آگ جلاتی ہوں تاکہ ہم چائے بنا سکیں۔ اسرائیل نے حماس پر امدادی اشیاء کو چرانے کا الزام لگایا ہے، لیکن امدادی کارکن کہتے ہیں کہ وہ اپنی سپلائی پر بہت کڑی نظر رکھتے ہیں۔ غزہ میں بچوں میں خوراک کی شدید کمی کے کیسز میں اضافے کے ساتھ ہی اس بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران شہریوں کو فاقوں پر مجبور کرنا ایک جنگی جرم ہے۔ فی الحال غزہ میں پتیلوں کو دھویا تو جا رہا ہے، لیکن یہاں رہنے والوں کے پاس صرف روز کے روز جینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہ بس امید ہی کر سکتے ہیں کہ مستقبل میں انہیں ریلیف ملے گا۔